بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ اکثر احباب یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پچھلی 2-3 ویڈیوز پہلے میں بھی بتایا، سوال یہ ہے کہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، لیکن زیارت نہیں ہو رہی، تمنا ہے، تڑپ ہے، لیکن یہ سعادت حاصل نہیں ہو رہی، کیا کیا جائے؟ تو اس کے جواب میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا، جب آپ نے درود پڑھا تو زیارت بھی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ درود ایک مقبول عبادت ہے، اور جب درود مقبول ہے تو پھر وہ بندہ بھی مقبول ہے۔ کہاں مقبول ہے؟ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اور جب اس بارگاہ میں انسان مقبول ہو جاتا ہے تو پردے ہٹ جاتے ہیں، حجاب چھٹ جاتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے، درود پڑھ رہے ہیں، درود قبول ہے تو زیارت بھی ہونی چاہیے۔ اگر پھر بھی زیارت نہیں ہو رہی تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی غلطی تلاش کریں۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ جگہ پاک ہو، بستر پاک ہو، جسم پاک ہو، سوتے وقت زبان پر درود کا ورد ہو، ذہن میں روضہ رسول کا تصور ہو، خوشبو لگائی ہوئی ہو، سنت نبوی کے مطابق سو رہے ہوں۔ ان چیزوں کا لازمی خیال رکھیں۔ اور پھر اس سب کے باوجود سب سے اہم چیز جو ہے، شیخ ابو المواہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن رات انتہائی کثرت کے ساتھ ذکر کرے اور درود شریف پڑھے، اور سادات اولیاء و علماء سے محبت رکھے۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا نا تو خواب کا دروازہ اس پر بند ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے سردار ہیں، اور ہمارا رب ان کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتے ہیں۔ بڑی قابل غور بات ہے، ہم کہہ دیتے ہیں فلاں عامل یا فلاں عالم یا فلاں ولی وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ وہابی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، اس کی بات نہ سنو، اس سے بغض رکھو۔ یہ چیز غلط ہے۔ جب آپ کسی عالم سے، کسی ولی سے بغض رکھیں نا، خواہ وہ کسی بھی فرقے کا ہو، تو سمجھ لے آپ پر زیارت اور خواب کا دروازہ بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھائیں، دل آزاری نہ کریں۔ ادھر آپ دل بھی دکھائیں، ادھر آپ زیارت کی تمنا بھی کریں، یہ تو نہیں ممکن ہونا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کیا کریں، یہ بڑے کام آئیں گی آپ کے۔ کوشش کریں ان سب باتوں پر عمل کیا کریں اور لوگوں کو بھی بتایا کریں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔